लॉन के बीचों बीच एक चारपाई पड़ी थी जिस पर कोई सफेद कफन में लिपटा हमेशा के लिए आंखें मूंदे पड़ा सो रहा था। इर्द गिर्द बहुत से लोग जमा थे, जबकि वो बेयकीन सा इन बंद आंखों को देखता सत्ते में बैठा था। तभी किसी ने उसे झंझोड़ते हुए होश दिलाने की कोशिश की थी, जिस पर उसने अपनी खाली और सपाट आंखों से झंझोड़ने वाले को देखा और फिर खामोशी से अपनी जगह से उठा और चारपाई के पास सो दो नोज होकर बैठा था। डैड! इनके बेजान चेहरे पर हाथ रखते उसने नरमी से पुकारा था, मगर चारपाई पर पड़े वजूद में जब कोई हलचल ना हुई तो वो चीखा था, डैड! उठे, मुझसे बात करें। डैड! आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते। डैड! डैड! इनका नाम पुकारते वो हलक के बल चीखा था और उसके साथ ही किसी का ख्वाब टूटा था और वो डैड पुकारता उठ बैठा था। उसकी धुनकी की तरह चल उसकी सांसें धुनकी की तरह चल रही थीं, जबकि शर्ट के बगैर कसती जिस्म पूरा पसीने से भीगा हुआ था। उठकर बैठते उसने खौफजदा निगाहें इधर उधर दौड़ाई तो उसे अदरक हुआ कि वो किसी लॉन में नहीं बल्कि अपने कमरे में है। उसका जहन लाशऊर से शऊर में दाखिल हुआ तो उसके तने एसाब ढीले पड़े थे। उसने एक गहरा सांस हवा के सुपुर्द करते अपने बाल दोनों मुट्ठियों में जकड़े थे। डैड, आपको हमसे पिछले 10 साल हो गए, मगर मैं इस दिल को कैसे समझाऊं ये बात, कैसे इन ख्वाबों से पीछा छुड़वाऊं जो किसी असेब की तरह मुझे चिपट गए हैं। वो मुट्ठियों में जकड़े बालों को तकरीबन नोचते हुए बुड़बुड़ाया था। कुछ देर इसी पोजीशन में रहने के बाद वो खुद से कंफर्ट हटाता उठा और घर से मुल्हका बाग में खिलने वाली खिड़की को ताज़ा हवा लेने की नीयत से खोला था, मगर खिड़की खोलते ही अपनी पसंदीदा सफ़ेद फूलों के पौधों के पास खड़े वजूद को देखकर उसके माथे पे बल आए थे और उसके हाथ में गुलाब का फूल देखकर वो बल मजीद गहरे हुए थे। खराब तीवरों के साथ वो बेड की तरफ बढ़ा और अपनी शर्ट उठाकर पहनते वो तेजी से कमरे से निकला था। उसका रुख बाग की तरफ था, जहां वो हस्ती उसके फेवरेट फूलों का सत्यानाश करने में मसरूफ थी। हाले नूर! उसके सर पर पहुंचते समामा ने सर्द आवाज में उसका नाम पुकारा तो तीसरा फूल तोड़ता उसका हाथ वहीं का वहीं साख्त हुआ था। वो हाला नूर थी। घर की इकलौती लड़की होने का शर्फ उसे हासिल था और घर इकलौता बेटा होने का ताज समामा अब्दुल रहमान के सर था। दोनों के मिजाज एक दूसरे से मुख्तलिफ थे, एक मशरिक था तो दूसरा मगरिब। हाला नूर जितनी चंचल और शरारती थी, समामा इतना ही सर्द मिजाज और अकड़ू था। उसके इसी रवैये की वजह से हाले नूर अक्सर उसकी पसंदीदा चीज़ों को ख़राब करके सुकून हासिल करती थी। ये अलहदा बात है कि पकड़े जाने पर उसके सामने भीगी बिल्ली बनकर खड़ी हो जाती थी। अभी भी ऐसा ही हुआ था। हाले फजर की नमाज के बाद यूं ही चहलकदमी के लिए बाग में आ गई थी, जो ना ज़्यादा बड़ा था और ना ही छोटा। इस दरमियाने बाग में मुख्तलिफ पौधों और फलदार दरख्त एक तरतीब से सजे हुए थे। यूं ही चहलकदमी करते उसकी नज़र समाइमा के सफ़ेद गुलाब के पौधे की तरफ गया था, जो उसने अपने हाथों से लाकर लगाया था। सिर्फ वो पौधा ही नहीं, सारे का सारा बाग ही समामा की मेहनत का मुंह बोलता सबूत था। वो अपना सारा फारग वक्त इस बाग को ही देता था। हाले ने किसी के ना होने का अच्छी तरह इम्तनान करने के बाद फूलों के पौधे को हाथ लगाया था। इस बात की तसल्ली भी की थी कि समामा के कमरे की खिड़की बंद है। अभी उसने 2 फूल ही तोड़े थे कि वो जाने कहाँ से बोतल के जिन की तरह नाजिल हुआ था और जोर से उसका नाम पुकारा था। अपने नाम की पुकार पे जहां उसके हाथ साख्त हुए थे, वहीं समामा के ठंडे ठार लहजे पर उसने खुद पर फातिहा पढ़ ली थी। जल तू जलाल तू, आई बला को टाल तू। जेरे लब कहते वो जबरदस्ती अपने होंठ फैलाते उसकी तरफ मुड़ी थी, जहां वो चेहरे पर नागवारी सजाए उसे घूरने में मसरूफ था। उसकी आंखें खुद पर जमी देख के हाला के गले की गिल्टी उभर कर मदरूम हुई थी। तुम यहाँ बाग में क्या कर रही हो? और ये फूल किस खुशी में तोड़े हैं?
जितनी नागवारी उसके चेहरे पे थी उससे कहीं ज्यादा उसके लहजे में थी। मैं तो वो बस चहलकदमी के लिए आई थी। लखड़ाती आवाज में बोलते उसने फूलों वाला हाथ नामहसूस तरीके से अपने पीछे किया था। मैंने साथ कुछ और भी पूछा है। लहजा पहले से भी ज्यादा सख्त था। वो ये फूल तो नीचे टूटे पड़े थे। मैं तो बस सुबह सुबह झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। ये फूल मुझे दो, क्योंकि मैं अपनी चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करता, फिर चाहे वो फूल ही क्यों ना हो। समामा ने अपने हाथ आगे फैलाया तो हाले ने मरे मरे अंदाज में फूल उसकी हथेली पर रखे थे। अब जाओ यहाँ से, और आइंदा मुझे यहाँ नजर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सम्मामा ने एक तरफ होते उसे वहां से जाने का ऑर्डर दिया तो हाला सेकंड्स में वहां से गायब हुई थी, जबकि उसके भाग कर जाने पर सम्मामा ने नागवारी से उसकी पुश्त को देखा और खुद भी वहां से निकलता अपने रूम की तरफ बढ़ा कि उसे भी पुलिस स्टेशन जाने के लिए तैयार होना था। मैं अपनी चीजें किसी के साथ शेयर नहीं करता, जैसे मैं तो उसके साथ उसकी चीजें शेयर करने के लिए मरी जा रही हूँ। ऊपर अपने पोर्शन में आते हाले ने उसकी नकल उतारते कहा और साथ ही अपना सर झटका था। ये क्या अकेले अकेले बड़बड़ा रही हो? रहीला बेगम की आवाज पर उसने अपने ध्यान से निकलते इधर उधर देखा तो वो सामने ही खड़ी कड़े तीव्रों से उसे देख रही थी। वो शायद नीचे किचन में जा रही थी नाश्ते की तैयारी के लिए, और सीढ़ियों पे ही उनका अपनी बेटी से टाकरा हुआ था। उसे छोड़ें, मैं आपको बता रही हूँ, मैं अनकरीब आपके लाडले नख चढ़े भतीजे की शिकायत ताई जान यानी इनकी अम्मा हजूर को लगाने वाली हूँ। अपने दोनों हाथ पहलुओं पर जमाते उसने आंखें छोटी करते कहा था, तुम उसे छोड़ो, वो तन्हाई सुलझा हुआ और अच्छा बच्चा है। तुम खुद पे कोई तवज्जो दो। इतनी बड़ी हो गई हो और अभी तक बात करने की तमीज नहीं आई तुम्हें। उनकी बात पर हाला का मुंह सारे का सारा खुल गया था। मामा, कभी कभी तो मैं सोचती हूँ मैं आपकी सगी औलाद हूँ ही नहीं, आप कहीं से उठाकर लाई हैं मुझे। समामा को भूलते उसने अपनी जात के लिए आवाज उठाई थी, खैर अब ऐसी भी कोई बात नहीं, हमारा टेस्ट इतना भी बुरा नहीं। अगर उठाकर लाना होता तो कोई तमीजदार और फर्माबरदार लेकर आते, ना कि तुम्हें लाते। उनकी बात पर उसका मुंह सूझते हुए खिल गया था, जबकि उनसे थोड़ी दूर बैठे सैफ साहब का कहका गूंजा था, जिस पर उसका खून मजीद जला था। बाबा, उसने एहतजाजन इन्हें पुकारा तो वो मुस्कुराहट जब्त करते मुंह पर उंगली रख गए, और रहीला बेगम भी उसे घूरते नीचे चली गई थी। हाले भी अपनी ताज़ा ताज़ा हुई इज्जत अफजाई पे पैर पटकते अपने रूम की तरफ बढ़ गई थी, और इसके अंदाज पर सैफ साहब ने मुस्कुराते हुए नफी में सर हिलाया और दोबारा अपने अखबार की तरफ मुतवज्जो हो गए थे। समामा नहा धोकर तैयार होकर फुल यूनिफॉर्म में नाश्ते की टेबल पर आया तो घर की दोनों खवातीन रहीला बेगम और असमत बेगम ने दिल ही दिल में माशाल्लाह कहा था। समामा टेबल पर आते सबसे पहले असमत बेगम के सामने झुका तो उन्होंने उसके सर पर हाथ फेरते दुआओं से नवाजा था। फिर यही अमल उसने रहीला बेगम और सैफ साहब के आगे दोहराया था। रहीला बेगम तो उसके वारे नारे जा रही थी, साथ ही उन्होंने एक चिताती निगाह अपनी साहबजादी पर भी डाली थी, जो मुंह के जाविये बिगाड़ कर ये सब कुछ देख रही थी, और अपनी माँ की चिताती नजरों पर उसे आग ही लग गई थी। उसने एक खूनखार नजर समामा पर डाली थी, जो उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ रहा था, घुना मेसना कहीं का। उसे देखते वो बुड़बुड़ाई और सर झटकते नाश्ते की तरफ मुतवज्जो हुई कि वो उससे ज्यादा किसी को अपने सर पर सवार नहीं रख सकती थी। समामा बेटा, आज मुझे दुकान की जरूरी काम से कहीं जाना है, तो मैं नाश्ते के बाद वहीं के लिए निकल रहा हूँ। तुम आज हाले को उसकी यूनिवर्सिटी छोड़ दोगे? सैफ साहब की बात पर जहां समामा ने सर उठाकर इन्हें देखा था, वही हाले का निवाला उसके हलक में फंसा और उसे जबरदस्त खांसी का दौरा पड़ा था। चुनाचा उसके बिल्कुल सामने वाली कुर्सी पर समामा बैठा हुआ था, और जूस का जग भी इतफाका उसके सामने ही पड़ा हुआ था।
اس نے جلدی سے جگ میں سے جوس گلاس میں ڈال کر گلاس جلدی سے ہالے کی طرف بڑھایا تھا، جسے پکڑتے اس نے تیزی سے 2-3 سپ لیے، جس سے نوالا حلق سے نیچے اترا اور کھانسی کا دورہ تھما تھا۔ اتنی سی دیر میں ہالے کی رنگت سرخ پڑ چکی تھی اور آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ پوچھنے والی عصمت بیگم تھی۔ ہالے نے ایک نظر سب کو دیکھتے ثابت میں سر ہلایا تو ان سب نے سکون بھری سانس خارج کی تھی۔ اب آرام سے کھانا، کوئی پیچھے نہیں لگا ہوا۔ رحیلہ بیگم نے اتنی اسے تنبیہ کرنا ضروری سمجھا تو اس نے بس منہ بسوڑا تھا۔ ہاں تو میں تم سے کچھ کہہ رہا تھا ثمامہ، ہالے کی طرف سے تسلی کرتے سیف صاحب دوبارہ ثمامہ کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ جی چچا جان، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، کوئی مسئلہ نہیں، میں چھوڑ دوں گا ہالے کو یونیورسٹی۔ ثمامہ کے جواب پر سیف صاحب نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ بابا میں پوائنٹ سے چلی جاؤں گی نا؟ ہالے ہولے سے منمنائی تو ثمامہ ایک سپاٹ نظر اس پہ ڈالتے دوبارہ اپنے ناشتے میں مگن ہو گیا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں پوائنٹ سے جانے کی، ثمامہ نے کہا تو ہے وہ تمہیں چھوڑ دے گا یونیورسٹی۔ سیف صاحب کی بجائے رحیلہ بیگم کی طرف سے سخت جواب آیا تو اس نے شاکی نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ اور بیٹا تم سے ایک اور درخواست بھی کرنی تھی، تم شام کو ڈیوٹی سے واپس آ کر کچھ وقت نکال کر اس نالائق کو بھی پڑھا دیا کرو، ہر سیمسٹر میں مر کر پاس ہوتی ہے، تم پڑھا دو گے تو شاید اچھی GPA لے ہی آئے۔ رحیلہ بیگم کے نئے شوشے پر حالہ نے پورا منہ کھول کر اپنی ماں کو دیکھا تھا۔ اب تو اسے پکا یقین ہو گیا تھا کہ اس کی ماں اسے کہیں سے اٹھا کر لائی تھی۔ جی چچی جان پڑھا دوں گا۔ ان کی باتوں سے انکار کرنا تو گویا اس نے سیکھا ہی نہیں تھا، اور حالہ تو بس بے بسی سے اپنی گردن کے گرد شکنجہ مضبوط ہوتے دیکھ رہی تھی۔ اگر تم ناشتہ کر چکی ہو تو باہر آ جاؤ، میں گاڑی میں ویٹ کر رہا ہوں۔ اپنا ناشتہ ختم کرتے اس نے نیپکن سے منہ صاف کرتے اسے حکم دیا تھا اور خود ان سب کو اللہ حافظ کہتے وہاں سے چلا گیا تھا۔ اس کے جاتے ہی ہالے بھی مرے مرے قدموں سے اپنے پورشن میں گئی اور کچھ ہی دیر میں بیگ سمیت واپس آئی تھی۔ وہ باہر آئی تو ثمامہ گاڑی گیٹ سے نکالے اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ ہالے کے بیٹھتے ہی ثمامہ نے گاڑی دوڑائی تھی۔ سارے راستے کے دوران گاڑی میں خاموشی چھائی رہی تھی۔ ثمامہ سنجیدگی سے ڈرائیونگ کرتا رہا اور ہالے بالکل دروازے کے ساتھ چپکی بیٹھی آیت الکرسی کا وارڈ کرتی رہی تھی۔ یونیورسٹی کے سامنے گاڑی رکتے اسے لگا زندان سے رہائی ملنے لگی ہے۔ رات 8 بجے تم بکس سمیت نیچے والے پورشن میں موجود ہو، اور 8 کا مطلب 8 ہی ہونا چاہیے۔ مجھے وقت کی پابندی نہ کرنے والے لوگ سخت ناپسند ہیں۔ امید ہے تم سمجھ گئی ہوگی۔ گاڑی سے نکلنے سے پہلے اس کے کانوں سے ثمامہ کی آواز ٹکرائی تو اس نے فرمانبرداری سے سر ہلایا اور جلدی سے گاڑی سے اتر گئی تھی۔ اس کے اترتے ہی ثمامہ کی گاڑی بھگا کے لے گیا تھا سڑو اکڑو کریلا۔ اس کی گاڑی کو گھورتے ہالے نے ہمیشہ کی طرح اس کو لقبات سے نوازا اور یونی کا گیٹ کراس کر گئی۔ رحیلہ بیگم کے جاری کردہ فرمان کی وجہ سے ہالے کا موڈ سارا دن آف ہی رہا تھا۔ چھٹی کے وقت اسے سیف صاحب ہی پک کرنے آئے تھے، مگر پھر بھی اس کا منہ سوجا ہی رہا تھا۔ سیف صاحب کی ہر بات کا جواب اس نے صرف ہوں ہاں میں ہی دیا تھا۔ گھر آتے ہی وہ سیدھا اپنے پورشن میں گئی تھی۔ کمرے میں پہنچتی ہی پیچھے دروازہ زوردار طریقے سے بند کیا کہ اس کی آواز پورے گھر میں گونجی تھی۔ بگڑے موڈ کے ساتھ اس نے بیگ بیڈ پر پھینکا اور خود بھی اوندھے منہ بیڈ پر ڈھیر ہو گئی تھی۔ اسے یوں لیٹے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ رحیلہ بیگم کھانے کی ٹرے لیے اس کے کمرے میں داخل ہوئی تھی، مگر اسے بیگ سمیت بے ترتیبی سے بیڈ پر لیٹے دیکھ کر ان کا پارا ہائی ہوا تھا۔ ہالے نور، تم نے کب بڑے ہونا ہے؟ 22 کی تم ہو چکی ہو اور ابھی تک تمہارا بچپنا ہی ختم نہیں ہو رہا، رحیلہ بیگم نے دانت پیستے ہوئے کہا، اور کھانے کی ٹرے اسٹڈی ٹیبل پہ رکھی تھی۔ عموماً
تو حالے خود نیچے کچن میں آ کر کھانا کھاتی تھی، مگر آج رحیلہ بیگم خود کھانا لے کر آئی تھی اس کے لیے۔ ان دونوں کی آپس کے تعلقات سے وہ واقف تھی اور یہ بھی جانتی تھی کہ حالے ضد میں نہیں جائے گی پڑھنے، بس اسے رام کرنے آئی تھی۔ مگر اس کی بے ترتیبی دیکھ کر ان کا دماغ آؤٹ آف کنٹرول ہوا تھا، اور جو آپ سگی ماں ہو کر مجھ سے ستیلی جیسا سلوک کرتی ہیں وہ۔ اس نے ایسی پوزیشن میں روہن سے لہجے میں سوال کیا تھا، کیا بکواس کر رہی ہو؟ رحیلہ بیگم نے اسے گھوری سے نوازا تھا، ہاں تو اور کیا، سب جانتے بوجھتے آپ مجھے آدم خور کے چنگل میں اکیلا چھوڑ رہی ہیں۔ تڑپ کر سیدھا ہوتے وہ بولی تھی، زیادہ فالتو بولنے کی ضرورت نہیں، اٹھو اور کھانا کھا لو۔ میں ماں ہوں، تمہاری کوئی دشمن نہیں، جو بھی کرتی ہوں تمہارے بھلائی کے لیے کرتی ہوں۔ اسٹڈی ٹیبل سے کھانے کی ٹرے اٹھا کر اس کے سامنے رکھتے انہوں نے اپنی بات مکمل کی، نہیں کھانا مجھے اور نہ ہی آپ کے لاڈلے صاحب سے پڑھنا ہے۔ اس کی ہٹ دھرمی پر رحیلہ بیگم نے چند ثانیہ اس کو دیکھا اور پھر اس کے سامنے سے ٹرے اٹھا لی تھی۔ نہیں کھانا تو مرضی تمہاری، اور جہاں تک پڑھنے کی بات ہے تو وہ تم جانو اور سماما، میں نے بس اسے کہنا تھا، آگے تمہیں پڑھانا اس کی ذمہ داری ہے، اور میں جانتی ہوں وہ اپنی ذمہ داریاں نبھانا خوب جانتا ہے۔ رحیلہ بیگم نے امتنان سے کہا اور ٹرے سمیت کمرے سے نکل گئی تھی۔ پیچھے حالے نے منہ کھول کر بند دروازے کو دیکھا تھا۔ میری کوئی ویلیو ہی نہیں، آج تو مجھے پکا یقین ہو گیا میں ان کی سگی بیٹی ہوں ہی نہیں۔ بے بسی سے ہاتھ بیڈ پر مارا اور دوبارہ تکیے پہ سر رکھتے بیڈ پر ڈھیر ہو گئی تھی، اور ثمامہ کو خود کو پڑھانے سے روکنے کے لیے مختلف تانے بانے جوڑتی رہی، اور یوں ہی سوچتے سوچتے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ بھی نہ چلا۔ وہ جانے کب تک سوئی رہتی کہ رحیلہ بیگم نے اسے آ کر جھنجھوڑا۔ اس نے مندی مندی آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا، اٹھ جائیں مہرانی صاحبہ، کب تک سوتی رہیں گی، بس قد ہی نکالتی جا رہی ہو مگر عقل گھٹنوں میں ہی ہے۔ یہ نہیں کہ نیچے آ کر ماں اوتائی کا ہاتھ بٹاؤں، کب تک وہ دونوں بڑیاں اکیلی لگی رہیں گی، مگر نہیں، تمہیں تو شرم چھو کر نہیں گزری۔ اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر رحیلہ بیگم نے اسے بے نکتہ سنائی تھی، جس سے اس کا دماغ بہت جلد بیدار ہوا تھا۔ اس نے منہ بسوڑتے کچھ کہنا چاہا تھا، مگر رحیلہ بیگم کے تیور دیکھتے چپ میں ہی عافیت جانی تھی۔ منہ بسوڑتے وہ اٹھ کر بیٹھی، جمائی لیتی اس کی نظر وال کلاک پر پڑی، اور پھر آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی، کیونکہ گھڑی بتا رہی تھی کہ 8 بجنے میں بس 5 منٹ رہ گئے ہیں۔ وہ بجلی کی رفتار سے بیڈ سے اٹھی اور تیزی سے کبٹ کی طرف بڑھی تھی۔ یار ماما، بندہ جگا ہی دیتا ہے، اب وہ کھڑوس مجھے چھوڑے گا نہیں۔ آخری بات اس نے سرگوشی میں کہی تھی، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، میں تمہیں 3 دفعہ جگا کے جا چکی ہوں، لیکن تم تو شاید بھانگ پی کر سو رہی تھی، یا پھر ساری زندگی کی نیند آج ہی پوری کرنے کا ارادہ تھا تمہارا۔ رحیلہ بیگم نے بھی بغیر کسی لگی لپٹی کے کہا تھا، مگر فی الحال اس کے پاس جوابی کارروائی کا وقت نہیں تھا، اس لیے وہ بغیر کوئی جواب دیے واش روم میں گھس گئی۔ ہاتھ منہ دھو کے اس نے کپڑے چینج کیے، وہ باہر آئی تو رحیلہ بیگم جا چکی تھی۔ اس نے واش روم سے باہر آتے بالوں میں الٹا سیدھا برش پھیرتے جلدی سے بیگ اٹھاتے وہ نیچے بھاگی تھی۔ اس دوران ٹائم 8 سے اوپر ہو گیا تھا، مگر جب وہ نیچے آئی تو چھوٹے سے لانج میں بس عصمت بیگم بیٹھی تھیں، جنہیں دیکھ کر اس نے شکر ادا کیا تھا، ہاں خود تو کوئی ٹائم کی پابندی نہیں اور مجھے سکھا رہے تھے پابندی۔ اس کی غیر موجودگی پر اس نے طنزیہ مسکراہٹ لیے سوچا، اور عصمت بیگم کے پاس جا کر بیٹھ گئی جو ثمامہ کے کپڑوں کی تہہ لگا رہی تھی۔ رحیلہ بیگم کچن میں کھانے کی تیاری کو فائنل ٹچ دے رہی تھیں، اور سیف صاحب شاید اوپر تھے۔ تائی امی ایک بات تو بتائیں، بیگ سمیت ٹیبل پر رکھتے اس نے عصمت بیگم سے کہا، تو اس کی سوالیہ نظریں اس کی طرف اٹھی تھی۔ یہ میں نے بچپن میں آپ کے بیٹے کا کوئی قرض وغیرہ تو نہیں لیا تھا؟ حالے کیا سوال ان کے پلے نہ پڑا تو انہوں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ دیکھے نا، مجھے دیکھ کر ان کے ماتھے کے بلوں میں اضافہ ہو جاتا ہے،
مجھے ایسے دیکھتے ہیں جیسے آنکھوں ہی آنکھوں میں سالم نگل جائیں گے، چہرے کے ایکسپریشن ایسے دیتے ہیں جیسے کڑوا کریلا بغیر پکا ہی کھا لیا ہو۔ اس کی باتوں پر عصمت بیگم کے چہرے پہ نرم سی مسکراہٹ آئی تھی۔ نہیں بیٹا، اس کی طبیعت کا حصہ ہے یہ، تقریباً سبھی کے ساتھ ہی وہ سنجیدہ ہی رہتا ہے، عصمت بیگم نے ازلی نرم لہجے میں اسے سمجھایا، جس پر اس نے بس منہ بسوڑا تھا۔ اچھا جاؤ، یہ کپڑے ثمامہ کے کمرے میں رکھ آؤ، میں ذرا رحیلہ کو دیکھ لوں۔ عصمت بیگم کے کہنے پہ ہالے نے آنکھیں بڑی کر کے انہیں دیکھا تھا۔ میں جاؤں؟ اس نے اپنی طرف انگلی کرتے شدید حیرانگی سے پوچھا تھا۔ ہاں تم، مختصر سا جواب دے کر وہ اسی کے سنے بغیر کچن میں چلی گئی تھی اور وہ بے بسی سے ان کی پشت دیکھتی رہ گئی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد ہالے جلال تو کا وار کرتے وہ ثمامہ کے کپڑے اٹھا کر اس کے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ کمرے کے دروازے پہ کھڑے ہوتے اس نے ہلکی سی دستک دی تھی، مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا تو اس نے آہستگی سے دروازہ کھول کر پہلے سر اندر گھسایا اور پورے کمرے میں نظر دوڑائی تو وہ اسے کہیں نظر نہ آیا، جس پہ وہ خدا کا شکر ادا کرتے کمرے میں داخل ہوئی اور بغیر وقت ضائع کیے اس نے کبرڈ کھولی، جہاں ایک طرف اس کے استری شدہ کپڑے ہینگ کیے ہوئے تھے، دوسری طرف اس نے طے کیے ہوئے کپڑے رکھنے تھے۔ اس نے جلدی سے ایک سائڈ پہ کپڑے رکھے تھے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ثمامہ کی سخت اور اسپاٹ پر اس کی الماری کے پٹ بند کرتے ہاتھ ڈھیلے پڑے تھے۔ وہ تائی امی نے آپ کے کپڑے رکھنے کا کہا تھا، بس وہی رکھنے آئی تھی، بغیر پلٹے ہی ہالے نے جواب دیا تھا۔ تو تمیز بھی کسی چیز کا نام ہے، اتنا تو پتہ ہی ہوگا کہ کسی کے کمرے میں داخل ہونے سے پہلے نوک کیا جاتا ہے۔ اس بات پر وہ غصے سے بل کھاتے اس کی طرف مڑی تھی۔ میں نے نوک کیا تھا، اب آپ کو نہیں سنائی دیا تو پھر میرا کیا قصور؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی خفگی در آئی تھی۔ اوکے، تو کسی کے کبرڈ میں بغیر اجازت گھسنے کا مطلب تم صوفے یا بیڈ پر رکھ کر چلی جاتی؟ ثمامہ کی باتوں سے اس کا پارا ہائی اور مزید ہائی ہوتا جا رہا تھا۔ اس نے غصے بھری ایک نگاہ ثمامہ پر ڈالی اور بغیر کچھ کہے وہ دروازے کی طرف بڑھی تھی اور جاتے ہوئے دروازہ زوردار آواز سے بند کر کے گئی تھی۔ حالی کی یہ حرکت اس کے لیے ناگواری کا باعث بنی تھی، جس پہ بمشکل قابو پاتے وہ بالوں میں برش کر کے لانج میں آیا تھا، جہاں وہ پھولے منہ کے ساتھ بکس کھولی بیٹھی تھی۔ میں نے 8 بجے کا کہا تھا، پھر 8 سے ٹائم اوپر کیسے ہوا؟ اس نے سامنے ٹیبل کے دوسری سائڈ نیچے بیٹھتے اس نے ٹھنڈیٹھا لہجے میں استفسار کیا تھا۔ اس کے پوچھنے پہ حالہ نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ غصہ اور خفگی پل بھر میں اڑان چھو ہوئی تھی اور ساتھ ہی سوچ کے در کھلے کہ وہ تو لانج میں تھا نہیں، تو اسے پتہ کیسے چلا تھا کہ وہ لیٹ آئی تھی؟ میں ٹائم پہ آئی تھی، آپ خود یہاں موجود نہیں تھے۔ خود کو مضبوط بناتے ڈھٹائی کا مظاہرہ کیا گیا تھا۔ میں تمہارے انتظار میں 10 منٹ بیٹھنے کے بعد اپنے روم میں فریش ہونے گیا تھا۔ اس کی سن کے حالہ کچھ لمحوں کے لیے چپ کی چپ رہ گئی، مگر پھر کچھ بولنا چاہا۔ میں مزید کوئی جھوٹ سننے کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ آج پہلا دن تھا، اس لیے رعایت مل رہی، آئندہ ایسا بالکل نہیں ہوگا۔ اب بکس نکالو اور جو سمجھ نہیں آتا وہ مارک کرو۔ آج بس مارک کریں گے، کل باقاعدہ سمجھانا شروع کروں گا۔ اسے منہ کھولتے دیکھ کے ثمامہ نے اسے ٹوک دیا تھا، کھڑوس کہیں کا۔ حالے ہولے سے بڑبڑائی تھی، کچھ کہا تم نے؟ ثمامہ نے بھمرے چکائی تھی۔ نہیں، میں تو کہہ رہی تھی میں بس مارک کرنے لگی ہوں۔ جلدی بولتے وہ کتاب پر جھک گئی اور ثمامہ اس کے جھکے سر کو دیکھنے کے بعد اس کی دوسری بکس اٹھا کر اسے دیکھنے لگا تھا۔ آپ کو نہیں لگتا اب ہمیں حالے کے بارے میں کچھ سوچنا چاہیے؟ کھانے اور چائے کے دور
دور بعد سب نے کچھ دیر ٹی وی دیکھا اور پھر سب سونے کے لیے اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ سیف صاحب آتے ہی آج کے دن کے حساب کتاب میں لگ گئے تھے، جبکہ رحیلہ بیگم بیڈ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگائے حالے کے بارے میں سوچنے میں مصروف ہو گئی تھی، اور پھر اچانک ہی سیف صاحب کو مخاطب کرتے یہ سوال پوچھا تھا، جس پہ سیف صاحب نے رسیدوں سے نظر ہٹا کر انہیں دیکھا تھا۔ مطلب کیا سوچنا چاہیے؟ ایک نظر انہیں دیکھنے کے بعد وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے تھے۔ اس کی شادی کے بارے میں اور کس بارے میں؟ سیف صاحب کی بے توجہی پر وہ جی بھر کے بدمزہ ہوئی تھی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے، ابھی تو وہ پڑھ رہی ہے۔ رسیدوں کو الٹ پلٹ کر دیکھتے انہوں نے بات ہوا میں اڑائی تھی۔ ابھی سے کوشش شروع کریں گے تو ہی اس کی پڑھائی مکمل ہونے تک کچھ ہوگا۔ اپنی بیٹی کے لچھنوں سے آپ بھی تو واقف ہیں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ اب کی دفعہ سیف صاحب نے ان کی طرف دیکھتے سخت لہجے میں پوچھا تو رحیلہ بیگم کو اپنے لفظ کا احساس ہوا تھا۔ میرا مطلب ہے آپ جانتے تو ہیں اس کا مزاج لاابالی سا ہے، کسی بات کو سرے سے سنجیدہ لیتی ہی نہیں، اور نہ ہی اس کا کچن کے کاموں کی طرف اس کا کوئی دھیان ہے۔ ایسے رشتے تو نہیں ملتے، بس لوگ باتیں بناتے ہیں۔ رحیلہ بیگم نے بڑبڑاتے اپنی بات کی وضاحت کی تھی۔ تو ہمیں کیا ضرورت ہے لوگوں کی فضول باتیں سننے کی؟ ہمارے گھر میں لڑکا موجود تو ہے۔ رحیلہ بیگم کی وضاحت پر انہوں نے واضح اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا، جس پہ رحیلہ بیگم کو خوشی بھی ہوئی، کیونکہ ان کی اپنی یہی خواہش تھی، مگر وہ ساتھ ہی تشویش کا شکار بھی ہوئی تھی۔ یہ خواہش میری بھی ہے، مگر ہم اپنی بیٹی ان پر مسلط تو نہیں کر سکتے نا۔ بھابی نے کبھی اس موضوع پر کوئی بات نہیں کی۔ انہوں نے اپنا خاصہ سیف صاحب کے سامنے رکھا تو وہ بھی سوچ میں پڑ گئے تھے۔ بھابی نے نہیں کی تو کیا ہوا؟ ثمامہ ماشاءاللہ بہت فرمانبردار بچہ ہے، میرے ایک دفعہ کہنے کی دیر وہ بغیر کوئی دوسری بات کہے جھٹ سے ہاں کر دے گا۔ سیف صاحب کے لہجے میں تفخر اور مان بول رہا تھا۔ وہ میں بھی جانتی ہوں، مگر اس طرح تو وہ یہ سمجھے گا کہ چچا اپنے کیے احسانات کا بدلہ یوں لے رہا ہے۔ آپ جانتے تو ہیں بھائی صاحب کی وفات کے بعد سے وہ کتنا حساس ہو گیا ہے۔ رحیلہ بیگم نے ایک اور پہلو ان کے سامنے رکھا تو وہ سوچ میں پڑ گئے تھے۔ اچھا چلو ایک دفعہ کسی بہانے بھابی سے بات کرنے کی کوشش کرنا اور دیکھنا وہ کیا خیالات رکھتی ہیں، پھر اسی کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ باقی جو ہم سب کے حق میں بہتر ہو اللہ وہی کرے۔ سیف صاحب کی بات رحیلہ بیگم کے دل کو بھی لگی تھی۔ وہ بیٹی والی تھی، خود کو اور اپنی بیٹی کو بے مول نہیں کر سکتی تھی، اس لیے انہیں سیف صاحب کے خیالات اچھے لگے تھے، اور انہوں نے کچھ سوچ بھی لیا تھا، اور اسی سوچ پر عمل درآمد کرنے کا ارادہ ان کا کل ہی تھا۔ 2-3 دن ایسے ہی گزر گئے۔ رحیلہ بیگم بس موقع کی تلاش میں ہی رہیں۔ موقع تو ویسے انہیں بہت ملے تھے، مگر عظمت بیگم سے کچھ کہنے کی ہمت نہیں جٹا پا رہی تھی۔ نہ سننے کا ڈر انہیں کچھ بولنے نہیں دے رہا تھا، مگر بات تو شروع کرنی ہی تھی۔ ابھی بھی دوپہر کا کھانا بنا کے دونوں خواتین لانج میں بیٹھی ہوئی تھیں، حالے یونیورسٹی، ثمامہ پولیس اسٹیشن اور سیف صاحب دکان پر تھے۔ یہ موقع رحیلہ بیگم کو بہتر لگا تو انہوں نے بات کرنے کی ٹھانی تھی۔ بھابی میں سوچ رہی تھی کسی اچھے رشتے والی کو حالے کے لیے رشتہ ڈھونڈنے کا کہوں۔ باتوں ہی باتوں میں انہوں نے کہا، اور ساتھ ہی کن اکھیوں سے ان کے تاثرات بھی جانچے تھے جنہوں نے چونک کر انہیں دیکھا تھا۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے رحیلہ، ابھی تو وہ پڑھ رہی ہے۔ انہوں نے بھی لگ بھگ سیف صاحب کی بات کو دہرایا تھا۔ ہاں لیکن بھابی آپ یہ بھی تو دیکھیں آج کل اچھے رشتے ملنا کتنا مشکل ہے۔ ابھی سے تلاشنا شروع کریں گے تو ہی تو کوئی بات بنے گی، اور حالہ کو بھی تو آپ جانتی ہیں نا وہ کس مزاج کی ہے۔ اس کی ماں ہونے کے ناطے اس کے مستقبل کے لیے فکر مند ہوں۔ رحیلہ بیگم کے لہجے میں فکر اور تشویش تھی۔ اچھا چلو جیسے تمہیں بہتر لگے ویسے ہی کرو۔ عصمت بیگم کی بات نے رحیلہ بیگم کو مایوس کیا تھا، مگر جلد ہی خود کو سنبھالتے انہوں نے بات ہی بدل دی تھی۔ پھر اس کے بعد سارا دن رحیلہ بیگم بجھی ہی رہیں۔
رہی تھی۔ خانخواہ حالے کو بھی جھاڑ دیا تھا اور وہ ہکا بکا بس انہیں دیکھتی ہی رہی تھی۔ ثمامہ سے پڑھنے کی وجہ سے وہ کمرہ بند کر کے بھی نہیں بیٹھ سکتی تھی، اس لیے بس صبر کے گھونٹ بھر کر رہ گئی تھی۔ رات کو سونے سے پہلے رحیلہ بیگم نے ساری بات سیف صاحب کے گوش گزر دی تھی۔ ان کے چہرے پہ بھی فکر کی پرچھائیاں لہرائی تھیں۔ تم خواہ پریشان ہو رہی ہو، شاید وہ ثمامہ سے پہلے بات کرنا چاہ رہی ہو۔ سیف صاحب نے ان سے زیادہ خود کو تسلی دی تھی۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے سیف، اگر انہوں نے حالے کو ثمامہ کے لیے سوچا ہوتا تو وہ کوئی اشارہ دیتی، مگر انہوں نے جیسے تمہاری مرضی کہہ کر بات ختم کر دی۔ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ خود تو جھوٹی تسلی دینے والی ہی بات ہے۔ رحیلہ بیگم کی بات میں دم تھا، اس لیے سیف صاحب بھی بس گہری سانس بھر کر رہ گئے تھے۔ اچھا چلو پھر جیسے تمہیں بہتر لگے وہ کر لو۔ سیف صاحب سب کچھ ان کے ذمہ کرتے کروٹ بدلتے آنکھ موند گئے تھے اور رحیلہ بیگم بھی مختلف تانے بانے بننے میں مصروف ہو گئی تھی۔ عبد الرحمن صاحب اور سیف صاحب دو ہی بھائی تھے، والدین حیات نہیں تھے، دونوں اپنی زندگی میں ہی دونوں کی شادیاں کر گئے تھے۔ عبد الرحمن صاحب کی اپنی پھوپھی زاد عصمت بیگم سے شادی ہوئی تھی اور سیف صاحب کی خالہ زاد رحیلہ بیگم سے۔ دونوں کی شادیاں آگے پیچھے ہی ہوئی تھیں۔ سیف صاحب کی اپنے کپڑوں کی دکان تھی، جبکہ عبد الرحمن صاحب فیکٹری میں مشین آپریٹر تھے۔ عصمت صاحب کو شادی کے سال بعد ہی اللہ نے ثمامہ سے نواز دیا تھا، مگر رحیلہ بیگم اور سیف صاحب کو شادی کے 6 سال بعد اللہ نے حالے سے نوازا تھا۔ دونوں ہی گھر بھر کے لاڈلے تھے۔ ڈبل سٹوری گھر کے اوپر والے پورشن میں سیف صاحب اپنی فیملی سمیت رہتے تھے اور نیچے والے پورشن میں عبد الرحمن صاحب اور ان کی فیملی رہتی تھی۔ زندگی میں راوی چین ہی چین تھا، مگر عبد الرحمن صاحب کی اچانک موت نے سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ان کی موت دل بند ہونے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ ان کی ناگہانی موت نے سب کو غم کی لپیٹ میں لیا تھا، مگر ان کی موت کا سب سے زیادہ اثر ثمامہ پر ہوا تھا۔ وہ ان سے حد سے زیادہ اٹیچ تھا، اسی لیے ان کی موت کو قبول نہیں کر پا رہا تھا۔ پہلے تو کچھ عرصہ اس نے اس بات کو قبول ہی نہیں کیا تھا کہ وہ نہیں رہے ہیں۔ پھر جیسے اس نے ان کی موت قبول کر لی تھی، وہ بالکل خاموش ہو گیا تھا، نہ کسی کے ساتھ بات کرتا، نہ بات پہ بات غصہ کرنا اس کی عادت میں شامل ہو گیا تھا۔ زیادہ تر اس کے غصے کا نشانہ حالے ہی بنتی تھی، اسی بنا پر وہ اس سے جتنا ممکن ہوتا فاصلہ رکھتی تھی۔ عبد الرحمن صاحب کی وفات کے بعد رحیلہ بیگم اور سیف صاحب نے دونوں ماں بیٹے کا ہر طرح خیال رکھنے کی کوشش کی تھی تاکہ ان دونوں کو عبد الرحمن صاحب کی کمی محسوس نہ ہو۔ اس نے BA کرنے کے بعد CSS کا امتحان کلیئر کیا اور اب وہ پولیس میں اپنی سروس دے رہا تھا۔ اگر سیف صاحب نے بہت کچھ کیا تھا اس کے لیے، تو بدلے میں ثمامہ کے لیے بھی ان کی ہر بات حرف آخر ہوتی تھی۔ جیسے عبد الرحمن صاحب کہتے وہ ویسا ہی کرتا، مگر وہ اس کا غصہ نہ کم کر سکے۔ وقت کے ساتھ ساتھ سنجیدگی اور غصہ اس کی ذات کا حصہ بن گئے تھے۔ حالے کو ثمامہ سے پڑھتے ہوئے کافی دن گزر گئے تھے اور اس کی جان سولی پہ ٹنگی ہوئی تھی۔ اتنی سختی تو یونی میں پروفیسر نہیں ہوتے تھے جتنا سخت ثمامہ تھا۔ آج بھی وہ معمول کے مطابق بکس سمیت نیچے آئی۔ اسی وقت عصمت بیگم کے پاس ثمامہ کی کال آئی کہ ایک کیس کی وجہ سے وہ لیٹ گھر آئے گا۔ یہ سنتے ہی حالے کی تو گویا عید ہو گئی تھی، کم سے کم ایک دن تو جلال سے جان چھوٹی تھی۔ اسی خوشی میں اس نے مووی دیکھنے کا پلان بنایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد وہ اپنے لیپ ٹاپ سمیت اپنے کمرے میں گھس گئی تھی۔ مووی جب اینڈ کلائمیکس پر پہنچی تو اسے چائے پینے کی طلب ہوئی، تو اس نے وہی مووی سٹاپ کی کہ چائے بنا کر اینڈ چائے کے ساتھ مزے لیتے دیکھے گی۔ چائے بس بن ہی چکی تھی جب اسے ثمامہ کی گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ اس نے جلدی سے چائے چھان کے کپ میں ڈالی اور کپ سمیت تیزی سے وہاں سے غائب ہونا چاہا تھا۔ سنو، ابھی وہ سیڑھیوں کے پاس ہی پہنچی تھی کہ اس کی بھاری گمبھیر آواز سن کر وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ دل ہی دل میں اپنی اس ٹائم کی چائے پینے کی خواہش پر خود کو جی بھر کے
कोसा था। जी, उसके हलक से मरी मरी आवाज निकली थी। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो। उसे कहकर वो खुद किचन में दाखिल हुआ और फ्रिज की तरफ बढ़ा था। वहां से पानी की बोतल निकाली और स्टैंड से गिलास लेकर वहीं पड़े डाइनिंग टेबल की एक कुर्सी खींचकर बैठ गया था, जबकि दूसरी तरफ उसकी फरमाइश सुनकर उसकी सांस हलक में अटक गई थी और मरे मरे कदमों से वो उसके पीछे किचन में दाखिल हुई और फ्रिज से सालन का डोंगा निकालकर उसे ओवन में रखते टाइम सेट किया था। सालन तो वो पहले का बना बना खा लेता था, मगर फुलके उसे ताज़ा ताज़ा ही चाहिए होते थे और वो इसी बात को लेकर हलकान हो रही थी कि उस जैसी फुअर लड़की जिसे बस चाय बनानी आती थी वो ताज़ा फुलके कैसे बनाए। उसने की नक्कियों से उस खड़ूस को देखा जो कुर्सी के साथ टेक लगाए बैठा मोबाइल यूज कर रहा था। उसे मोबाइल में मसरूफ देखकर उसने जल्दी से सालन प्लेट में निकाला था। उसका इरादा इस खड़ूस के सर उठाने से पहले खाना उसके सामने रख कर वहां से खिसकने का था। मैं ताज़ा रोटी खाऊंगा। उसकी आवाज़ सुनकर हाथ पाट उठाती वो अपनी जगह से उछली थी और डरे डरे पीछे मुड़कर देखा था, जहां वो संजीदगी से उसे ही देख रहा था। और उसके मुतवज्जो होने पर उसने दोबारा अपनी उंगलियां मोबाइल पर जमा ली थी। उसकी बात सुनकर उसने थूक निगलते फ्रिज से आटा वाला बॉल निकाला था और चूल्हे पर तवा रखते गैस ऑन की थी। उसके बाद बॉल से आटा लेते उल्टा सीधा पेड़ा बना ही लिया था। उससे अगला काम उसे बेलने का था। आटा फ्रिज में पड़ा था, उसके लिए वो ठंडा होने की वजह से सख्त था और उससे रोटी बेली ही नहीं जा रही थी। रोटी बेलते वो रोमांसी हो गई थी। काश मामा की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से ना निकालती। आज ये दिन तो ना देखना पड़ता। इस खड़ूस ने रोटी देखने बाद जिन नज़रों से मुझे देखना है, बस वो मुझे ऊपर पहुंचाने के लिए काफ़ी होंगे। रोटी बेलते हुए वो हल्की आवाज़ में बुड़बुड़ाई थी। फिर जैसे तैसे करती वो 2-3 रोटियां बनाने में कामयाब हो ही गई थी, मगर उनको देखने के बाद शर्मिंदगी के मारे उसका धाड़े मार मार कर रोने का दिल कर रहा था। रोटियां गोल होने की बजाय 3 तकोनों वाली थीं। अच्छी तरह ना बेलने की वजह से साइज में बिल्कुल छोटी और किनारों से दरमियान से बहुत मोटी थीं। मगर जल्द ही अपनी शर्मिंदगी पे 2 हरफ भेजते उसने रोटियां हॉट पॉट में रखी और हॉट पॉट बंद करते उसे सालन समेत टेबल पर उसके सामने रखते उसने वहां से भागने को थी। रुको, मुझे चाय भी बना कर दो, मैं खाने के बाद चाय लाजमी पीता हूँ। उसके उसके इरादे पे पानी फेरते उसने उसे हुक्म सुनाया था। एक लम्हे को उसकी धड़कन सुस्त पड़ी थी और अगले की गिल्टी उभर कर मदरू हुई थी। ऐसे हुक्म चला रहा है जैसे मैं उसकी मुलाजिम हूँ। या अल्लाह, किस तरह इस जला से बचा ले। गुस्से से शुरू की गई बात अख्ताम तक पहुंचने तक बेबसी में ढल गई थी। वापस मुड़ते उसने आंख बंद करके गहरा सांस भरा और कदम काउंटर की तरफ बढ़ाई थे। इरादा अपने लिए बनाई गई चाय उसे देने का था और साथ ही साथ दिल में काउंटडाउन स्टार्ट किया था। ये क्या है? उसने अभी 10 और 9 ही बोला था कि उसकी गुस्से से भरपूर आवाज गूंजी थी। उसने मुड़कर देखा तो वो रोटी हाथ में पकड़े सख्त गुस्से से उसे ही देख रहा था। रोटी है, उसने मासूमियत से जवाब दिया। रोटी है, उसे रोटी कहते हैं? उसका बस नहीं चल रहा था। सामने खड़ी इस जीठ लड़की को उठाकर कहीं फेंक दे, जो अपने बनाए गए शाहकार को रोटी का नाम दे रही थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। यूनिवर्सिटी में पहुंच गई हो तुम और अभी तक तुम्हें रोटी बनानी नहीं आती। जिंदगी में आगे क्या करोगी तुम? खाओ उसे अब तुम ही। गुस्सा फेंकारता उस पे एक सख्त नजर डालकर वो किचन से निकल गया था, क्योंकि भूख तो उसकी शानदार शाहकार को देखकर ही मर गई थी। उसके जाती उसने एक गहरी सांस भरी थी और चेयर पर ढेर हो गई थी। आज तो वो सस्ते में ही छोड़ गया था। अगर इतनी ही नखरे करने थे तो लाट साहब खुद ही बना लेते। मेरा एवं वक्त बर्बाद किया। चाय भी ठंडी हो गई मेरी। कुछ देर बाद खौफ के हालत से निकलते वो बड़बड़ाई थी और सालन उठाकर फ्रिज में रखा। हाट पाट काउंटर पर रखा। चाय दोबारा गर्म करते मग में नढेल कर गुनगुनाती हुई किचन की लाइट ऑफ करते अपने कमरे की तरफ बढ़ गई थी।
रहीला बेगम ने हाले को बताए बगैर रिश्ते वाली को रिश्ता ढूंढने का कह दिया था और कुछ ही दिनों में रिश्ते वाली ने ग्रीन सिग्नल दे भी दिया था। रहीला बेगम ने सैफ साहब और असमत बेगम से मशवरे करने के बाद इन्हें संडे को आने का बोल दिया था। आईना हाले को आयन संडे वाले दिन रहीला बेगम ने रिश्ते का बताया और तैयार होने का कहा था, जबकि हाले हैरान परेशान कितनी ही देर इनकी शक्ल देखती रही थी। फिर उसने रहीला बेगम की लाख मिन्नतें की, मगर उन्होंने उसकी एक ना सुनी और उसे तैयार होने का आर्डर दिया था। सैफ साहब भी सुबह दुकान पर चले गए थे। समायमा घर पर था, इसीलिए वो दुकान पे चले गए थे, वरना इन्हें ही किसी न किसी तरह मस्का लगा के इस रिश्ते को रुकवा सकती थी, क्योंकि उसका कहना था यूनिवर्सिटी से फारिग होने के बाद इस सब के बारे में सोचेगी। मगर रहीला बेगम ठहरी माँ, उन्होंने अपनी मनवा कर ही छोड़ी थी। रिश्ते वाले तकरीबन 10 बजे आए थे और उससे पहले रहीला बेगम ने उसका ब्रेन अच्छी तरह वॉश किया था, उसे अच्छी तरह समझाया था कि मेहमानों के सामने क्या बोलना है और क्या नहीं। उनकी सारी नसीहतों को उसने मुंह बनाते हुए सुना था, बाकी उसके दिमाग में क्या चल रहा था ये सिर्फ वही जानती थी। मेहमानों में एक रिश्ते कराने वाली औरत थी और बाकी उसकी साथ लड़की की माँ और 2 बहनें थीं। रहीला बेगम और असमत बेगम ने उनका अच्छी तरह इस्तकबाल किया था। उनके कुछ देर बैठने के बाद रहीला बेगम के हुक्म के मुताबिक शर्म व हया की देवी बनी हाले की चाय लेकर आई थी। ये है मेरी बेटी हाले। रहीला बेगम ने इन औरतों को बताया तो उन्होंने सर से पैर तक हाले का जायजा लिया। उनके अंदाज पे हाले ने दांत पीसे थे, मगर जल्दी चेहरे पे जबरदस्ती की मुस्कान सजा ली थी। वैसे करती क्या हो तुम? चाय सर्व करने के बाद हाले सोफे पे बैठी तो उनकी तरफ से पहला सवाल दागा गया था। जी पढ़ती हूँ, बीए कर रही हूँ। हाले ने एक नज़र रहीला बेगम को देखते जवाब दिया था। वैसे इतना पढ़ने का क्या फायदा, शादी के बाद करनी तो घरदारी ही होती है, फिर इतने साल और पैसा क्यों बर्बाद करने। लड़की की माँ की बात पर हाले नागवारी से कुछ कहना चाहा, मगर रहीला बेगम ने उसका हाथ दबाते उसे चुप रहने का कहा था। चलो पढ़ाई तो कर ही रही हो, इसके साथ और क्या कर लेती हो, मसलन सिलाई कढ़ाई या कुकिंग वगैरह। अगले सवाल पे हाले का पारा फिर से हाई हुआ था। जी पढ़ाई के अलावा जी मैं अपनी अम्मा के हाथ के पक्के लजीज पकवान खा लेती हूँ जी, और ड्रामे और मूवीज देख लेती हूँ। हाले ने आंखें टिपटिपाते हुए इन्हें के अंदाज में डिटेल डील करना शुरू किया था। इसकी इस गोरे अफशानी पर रहीला बेगम ने परेशानी से एक दफ़ा फिर उसका हाथ दबाया था, मगर उसने सरे से ही उसे नज़रअंदाज कर दिया था। क्या मतलब, तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? लड़की की माँ ने तीवरियां चढ़ाते सवाल किया तो हाले ने नहायत मासूमियत से नफी में सर हिलाया था। जी कुछ आता ही नहीं तो तुम्हारी माँ को अगर कुछ आता ही नहीं तो तुम्हारी माँ को क्या पड़ी है तुम्हारी शादी करवाने की? पहले घरदारी तो सीख लेती, फिर रिश्ते वाली को कहती। हमारा टाइम इतना फालतू नहीं कि फोहर लोगों के घर आकर जाया करें। लड़की की माँ की हतक अमेज लहजे पे हाले समेत रहीला बेगम और असमत बेगम के चेहरों पर सुर्खी चमकी थी। आप लोग अपनी हद में रहें, आप यहाँ अपनी बहू की तलाश में आई हैं, ना के काम वाली के। उससे पहले कि हाले इन पे फटती समामा की सर्द आवाज ड्राइंग रूम में गूंजी थी, जिसपे सब की गर्दनें उसकी तरफ घूमी थी। रहीला बेगम की आंखों में नमी देखकर उसके गुस्से का ग्राफ बढ़ा था। समामा कब से लॉन्च में बैठा उनकी बातें सुन रहा था। वो चचा की गैर मौजूदगी में इन लोगों का जायजा लेना चाहता था कि वो कैसे लोग हैं। पहले तो इनके अजीब व गरीब सवालात पे उसे हैरानगी हुई थी, मगर उनकी आखिरी बात पर उसे शदीद तप चढ़ी थी और खुद पर काबू ना पाते वो ड्राइंग में ऑन वर्ड हुआ था। तुम कौन हो? लड़की की माँ ने बिगड़े तीव्रों से सवाल किया था। इतना तो वो जानती थी कि वो हाले का भाई नहीं है, क्योंकि रिश्ते वाली ने इन्हें बताया था कि वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी है और लड़के के बाप की अपनी जाती कपड़ों की दुकान है। इसी लालच में वो यहाँ आई थी, मगर अपने मुंह से निकले चंद लफ्ज की वजह से वो गेम उलट चुकी थी। मैं जो भी हूँ, आपको इस बात से मतलब नहीं होना चाहिए। आप यहाँ लड़की देखने आए हैं तो इसकी सीरत देखें, उसका चाल चलन कैसा है ये देखें, वो आपसे कैसे बात करती है ये देखें, बाकी चीज़ें तो सानवी हैं।
ماما کے سرد انداز پہ ان سب کی زبان تالو سے چپکی تھی، مگر ہم ثانوی چیزوں پہ فوکس کرتے ہیں۔ لڑکی کی سیرت اور کردار کیسا ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، ہمیں اس بات سے مطلب ہوتا ہے کہ وہ گوری ہے یا کالی ہے، اسے کیا آتا ہے کیا نہیں، اس کے کام کرنے کی کیپیسٹی کتنی ہے، جیسے وہ کوئی لڑکی نہیں، کوئی مشین یا دکان میں رکھی کوئی چیز ہے جیسے آپ خریدنے کے لیے جانا چاہ رہے ہیں۔ وہ پل بھر کو رکا تھا۔ لڑکی نے ساری زندگی آپ لوگوں کی ہی خدمت کرنی ہوتی ہے، آپ لوگوں کو ہی نت نئے کھانے بنا کر کھلانے ہوتے ہیں، تو اس میں کیا حرج ہے کہ وہ یہ سارے کام سسرال میں جا کر سیکھ لے؟ دنیا کی کس کتاب میں یہ لکھا ہے کہ لڑکی کو ہر ہنر اپنے ماں باپ کے گھر سے سیکھ کے جانا چاہیے، یا وہ سسرال جا کے کچھ سیکھ بھی نہیں سکتی؟ ثمامہ نے کچھ نکات ان کے سامنے رکھے تھے، مگر ان کے چہروں سے ایسا لگ رہا تھا کہ ان پر ان ساری باتوں کا کوئی اثر نہیں ہونے والا تھا۔ تم جو اتنی بڑی تقریر کر رہے ہو، اگر تمہارے نزدیک ان سب کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں تو تم ہی اس سے شادی کر لیتے نا، کیونکہ ہمیں اتنا تو پتہ ہے لڑکی کا کوئی بھائی نہیں ہے۔ ان کی بات پر ثمامہ کا کھولتا خون مزید کھولا تھا۔ اگر چچا جان کہتے تو کر بھی لیتا، کم سے کم آپ جیسے کم ظرف لوگ یہاں تو نہ بیٹھے ہوتے۔ رحیلہ بیگم اور عصمت بیگم نے کچھ حیرانگی سے ثمامہ کو دیکھا تھا، جبکہ حالے پورا منہ اور پوری آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور دل ہی دل میں استغفار کیا تھا۔ جاؤ میاں، اب بس اتنا بھرم رکھنے کے لیے لمبی لمبی مت چھوڑو۔ انہوں نے جس لہجے میں کہا وہ ثمامہ کو آگ لگا گیا تھا۔ اس نے سیکنڈ میں فون نکالا اور سیف صاحب کا نمبر ملایا تھا۔ ان خواتین سمیت اس کے گھر کی خواتین نے بھی تعجب سے اسے دیکھا تھا۔ السلام علیکم چچا جان، آپ ایک نکاح خواں اور ایک دو گواہ کے ساتھ جلدی گھر آئیں۔ اس کی غیر متوقع بات پہ سب کی آنکھیں حیرانگی سے بڑھی ہوئی تھیں، جبکہ حالے کا دل کسی انہونی کے تحت بڑے زور سے دھڑکا تھا۔ کیا مطلب، کیا کہہ رہے ہو ثمامہ؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ دوسری طرف سے سیف صاحب کی حیران پریشان سی آواز آئی تھی۔ مطلب میں آپ کو سمجھا دوں گا، بس آپ وہ کر دیں جو میں کہا ہے۔ مگر ثمامہ، انہوں نے کچھ کہنا چاہا۔ آپ کو مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ ان کی بات مکمل ہونے سے پہلے وہ بیچ میں بولا تھا۔ ہاں، یک لفظی جواب آیا تھا۔ تو بس آپ نکاح خواں سمیت جلدی گھر آئیں۔ انہیں کہہ کر مزید کچھ کہے بغیر اس نے کال کٹ دی اور وہی موجود ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کے تیور دیکھ کر ان عورتوں نے وہاں سے کھسکنا چاہا تھا۔ جہاں بیٹھی ہیں وہیں بیٹھی رہیں۔ ثمامہ کی سرد آواز پہ وہ اپنی اپنی جگہ ساخت ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں پریشان سے سیف صاحب نکاح خواں اور گواہوں سمیت گھر آئے تھے۔ انہوں نے لانج میں بیٹھا کر وہ خود ڈرائنگ روم میں آئے تھے جہاں سب بیٹھے تھے۔ ان کی کچھ وہ بھی پوچھنے سے پہلے ثمامہ کی آواز گونجی تھی۔ وہ سب کو ساخت کر گئی تھی۔ میں حالے سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، ابھی اور اسی وقت۔ یہ وہ لفظ تھے جو سیف صاحب اور رحیلہ بیگم کے سینے میں ٹھنڈ بن کر اترے تھے، جبکہ حالے کے سر پہ کسی بم کی طرح پھٹے تھے۔ اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے ثمامہ کو دیکھا تھا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر یہ مہمان اور یہ اچانک نکاح، جلد ہی خوشگوار حیرت سے نکلتے سیف صاحب نے چہرے پہ الجھن لیے سوال کیا تھا، جس کے جواب میں ثمامہ نے سارا قصہ ان کے گوشے گزارا، جس پہ سیف صاحب نے بھی ان خواتین کو کڑک نظروں سے دیکھا تو وہ اپنی جگہ چور سی بن گئی تھی۔ پھر سیف صاحب نے بنا کسی اعتراض کے ان کا نکاح پڑھوایا تھا۔ اس سارے قصے کے دوران حالے بس ساخت کی سی کیفیت میں بیٹھی رہی تھی۔ نکاح کے وقت سیف صاحب نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا تو اس نے نظریں اٹھا کر انہیں دیکھا۔ ان کی نگاہوں میں واضح التجا دیکھتے اس نے بامشکل 3 دفعہ قبول ہے کہا اور دستخط کر دیے۔ نکاح ہوتی ہی ہر طرف مبارک سلامت کا شور اٹھا تھا۔ لیں، منہ میٹھا کریں، اور آئندہ اگر کہیں رشتہ ڈھونڈنے جائیں تو آج کا واقعہ ذہن میں ضرور رکھیے گا، ورنہ یہ نہ ہو آپ یوں ہی دوسروں کے نکاحوں میں گواہ بنتی رہیں اور آپ کا اپنا بیٹا کنوارا رہ جائے۔
سمامہ کچن سے جا کر کیک لایا اور ان خواتین کے سامنے کرتے جس انداز میں کہا وہ اپنی جگہ شرمندہ ہو کر رہ گئی اور بغیر کیک کو دیکھے وہ 1 سیکنڈ میں وہاں سے غائب ہوئی تھی۔ ان کے جاتے کب سے بت بنی حالے میں بھی حرکت ہوئی تھی۔ میرا نکاح اس خڑوس سے، وہ دھیمے سے بڑبڑائی اور ایک طرف کو لڑک گئی۔ سب پریشانی سے اس کی طرف بڑھے جبکہ سمامہ ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد نکاح خواہ اور گواہوں کو لیے وہاں سے نکل گیا تھا۔